پوری دنیا پر انصاف کی پرچم بلند کرنے والا حکمران، دھرتی کا وہ عظیم رہنما جس کی قدموں نے تاریخ بدل دی، ایسا حکمران جس سے ظالم کمتے تھے اور مظلوم جیتے تھے، وہ حکمران جس کی انصاف پر فرشتے فخر کرتے تھے۔ یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، the most powerful leader in the history، حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت تھا، اسلامی لشکر جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف تھے۔ اس ٹائم اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت سعد بن وقاص کر رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر رستم کے پاس بھیجا تھا۔ رستم ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا اور یہ ایرانی لشکر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار رستم کے ساتھ 1,80,000 فوج تھا اور اس کے ساتھ تقریباً 300 جنگی ہاتھی بھی ساتھ تھے۔ یہ لشکر مسلمانوں کے خلاف آ کر قادسیہ میں خیمزن ہوا۔ اسلامی لشکر بھی آ کر قادسیہ میں دوسری سائٹ پر خیمزن ہوئی۔ ان دونوں لشکروں کے درمیان ایک نیر آئل تھا۔ رستم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ فل تیار ہو جائے۔ رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نیر آئل تھی۔ رستم نے نیر پر پل بنانے کا حکم دیا اور پل فوراً بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن صبح رستم نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نیر کے اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم کو نیر کے اس طرف آنا چاہو گے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب بھیجا کہ تم ہی نیر کی اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نیر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ میمنہ و مسیرہ اور ہر اول و ساکا وغیرہ لشکر کی ہر ایک حصے کو رستم نے جنگی ہاتھیوں اور زرپوش سواروں سے ہر طرح مضبوط و مکمل بنایا تھا، قلب لشکر میں قیام کیا۔ یہ ایرانی لشکر جو زیادہ سے زیادہ 30,000 کے اسلامی لشکر کے مقابلے میں عمایدہ جنگ ہوا تھا، رستم کے ساتھ 2.25 سے زیادہ اور ہر طرح اسلامی لشکر کی نسبت سامان حرب سے مسلح تھا۔ یہ ایرانی لشکر 2.25 سے زیادہ اور ہر طرح اسلامی لشکر کی نسبت سامان حرب سے مسلح تھا اور اسلامی لشکر کا تعداد تقریباً 30,000 تھا۔ اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دمبل نکل رہے تھے اور عرق نساء کے درد کی بھی آپ کو شکایت تھی، لہذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے اور نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود اس عمارت کی چھت پر گاؤں تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ میں سردار خالد بن عرفات رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کی نقشے اور میدان جنگ میں اہم تغییر و تبدیل کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، یعنی برابر حضرت خالد بن عرفات رضی اللہ عنہ کے پاس ہدایات روانہ کر رہے تھے۔ ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ حضرت عمرو بن معد یقرب، حضرت عاصم بن عمرو، حضرت ربیع، حضرت عامر وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم کے موافق تمام لشکر اسلام میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ شعراء نے رجز خوانی شروع کی، قاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت سے تمام لشکر میں ایک جوش اور ہیجانی کی کیفیت پیدا کر دی۔ بہرحال دونوں فوجی مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے صف آرا ہو گئے۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زرین تاج پہنے ہوئے تھا
اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت غالب بن عبداللہ السعدی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر سے نکل آئے۔ حضرت غالب رضی اللہ عنہ نے میدان میں جاتے ہی ارمس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس لا کر ان کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد ایک اور زبردست شاہ سوار اہل فارس کی جانب سے نکل آیا۔ ادھر سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کو پہنچ گئے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر زبردست وار شروع تھی کہ ایرانی شاہ سوار اچانک بھاگ نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اس کا تعاقب کیا۔ لشکر فارس کی صف اول کے قریب پہنچ کر اس کی گھوڑے کی دم پکڑ کر روک لیا اور سوار کو اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اور اپنی آگے زبردستی بٹھا کر گرفتار کر لائے۔ یہ بہادری دے کر لشکر ایران سے ایک اور بہادر چاندی کا عرض لیے ہوئے نکلا۔ اس کے مقابلے پر حضرت عمرو بن معد کرب رضی اللہ عنہ نکل آئے اور گرفتار کر کے لشکر اسلام میں لے آئے۔ رستم نے اپنے کئی سرداروں کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً جنگ مغلوبہ شروع کر دی اور سب سے پہلے ہتھیوں کو مسلمانوں کی طرف لایا۔ ہتھیوں کے اس حملے کو قبیلہ بہلا نے روکا لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بہلا کے قوم کے لیے حکم دیا۔ بنو اسد نے آگے بڑھ کر خوب دادی مردانگی دی گئی، لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً قبیلہ قندہ کے بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو قندہ نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکر ایران کو مجموعی طاقت سے ایک بارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ گویا دو سمندر ایک دوسرے پر آ ٹکر آئے یا دو پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے۔ دونوں فریقین کی فوجیں ایک دوسرے میں غلط ملت ہو گئے۔ اس حالت میں ایرانیوں کی جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نقصان پہنچانا شروع کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ہاتھیوں کے سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ آور ہو گیا۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈوں پر تلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانا شروع کر دیا۔ تیر اندازوں نے ایسی تیر برسائے کہ فیشیبوں کو جوابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹنے اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زنی کی جوہر دکھانے کا موقع مل گیا۔ صبح سے شام تک میدان کا راز گرم رہا۔ رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبہ کا روز تھا۔ محرم سنہ 14 ہجری کا واقعہ ہے۔